Hello student, myself Astos Dubey. Today will discuss Indian economic development, chapter 1 agriculture sector. At the eve of independence, جب ہم آزاد ہوئے تو ہمارا ایگریکلچر سسٹم کیسا تھا؟ مطلب برٹش کے جانے کے بعد برٹشیوں نے ہمارے سونے کی چڑیا کے پیر قطر دیے تھے۔ لینڈ ٹینیور سسٹم، زمینداری پرتھا، جس طرح لینڈ ٹینیور سسٹم آپ نے نام سنا ہوگا، بڑا ہی پاپولر ہے لینڈ ٹینیور سسٹم۔ لینڈ ٹینیور سسٹم مطلب زمینداری پرتھا۔ انڈر دس سسٹم ownership right of the land was transferred from farmer to zamindar. Zamindar was the nominal head of the land who collects the revenue from farmers. لگان انڈر لینڈ زمیندار پرتھا کے اس سسٹم کے انترگت اونرشپ جو رائٹ تھا لینڈ کا جو تھا وہ فارمر کو نہ ہو کے زمیندار کو تھا۔ زمیندار بعض نومینل ہیڈ، زمیندار اس زمین کا مالک ہوتا تھا، اور وہ اس کا مطلب ہو کلیکٹس دا ریونیو آف دا فارمر، وہ فارمر سے زمین کے بدلے میں اس سے لگان وصول کرتا تھا، لگان کے روپ میں لیتا تھا، اور یہ لگان فکس ہوتا تھا، چاہے آپ کے یہاں کچھ پیدا ہو یا نہ ہو۔ اگر ان کو 4,000 روپے لینا ہے تو 4,000 روپے لینا ہے۔ تو اس سے ہمارا کسان بڑا پریشان تھا، اور وہ یہ مطلب بہت پریشان تھا، اور ہماری آرتھک استھتی مطلب کسان کی اچھی نہیں تھی۔ اور اس کے بعد مطلب جو ہماری گورنمنٹ کی ہے، تو گورنمنٹ ہماری ہم سے اگر ٹیکس لیتی ہے تو اس کے بدلے ہمیں سویدھائیں بھی پردان کرتی ہے، ہماری سڑک بنواتی ہے، اور بجلی پانی تمام سویدھائیں دیتی ہے ہمارے ٹیکس کے روپ میں اگر ہم سے لگان لیتی ہے۔ لیکن زمینداری سسٹم میں ایسا نہیں تھا، زمیندار کسانوں کو پریشان کرتے تھے، اس کے کارن وہ ان کی کسانوں کی دشا بڑی خراب تھی۔ کامرشلائزیشن آف ایگریکلچر، جب ایگریکلچر کا ویوسائیکرن ہوا، پروڈکشن کیش کراپ، تب یہ پروڈکشن مطلب جو پیسے والی فصلیں اگاتے تھے، کاٹن اگاتے تھے، انڈیگو نیل اگاتے تھے ایٹسیکٹرا۔ اس طریقے سے کھانے پینے والی وستویں زیادہ نہیں اگاتے تھے، وہی اگاتے تھے جن سے ان کو پیسہ ملتا تھا۔ فارمر ور گیون ہائر پرائس فرام کیش کراپ۔ انگریز وہ چیز اگواتے تھے جس سے ان کو را میٹیریل ملتا تھا۔ فارمر ور گیون ہائر پرائسز آف کیش کراپ، اور فارمروں کو مطلب اس کا کیش کا دگنا مول دیتے تھے تو کسان بیچارے مجبوری میں پھر وہ چیز اگاتے تھے جس سے کہ ان کو پیسہ زیادہ ملے۔ برٹش یوز دیم ایز اے را میٹیریل، اور پھر وہ یہاں سے کاٹن، انڈیگو یہ سب اپنے وہاں پہ برٹش لے جاتے تھے، اور وہاں پر اپنے دیش میں لے جا کے پھر اس کا را میٹیریل بنا کے کا پھر اس کا فنشڈ گڈس بناتے تھے، اور فنشڈ گڈس بنا کے پھر ہم لوگوں کو تیار کرتے تھے۔ اور ان کا یہ تھا کہ چاہے آپ کی زمین میں کوئی پیدا ہو یا نہ ہو، پر وہ نیل کی کھیتی کرا دیتے تھے۔ نیل کی کھیتی والی زمین بنا اپجاؤ ہو جاتی تھی۔ لو لیول آف پروڈکٹیوٹی کی لو لیول تھا، مطلب پروڈکٹیوٹی کا بہت اچھا آپشن نہیں تھا برٹشیوں کے کارن۔ لیک آف اریگیشن فیسلٹی، ہمارے پاس پانی کی زیادہ سویدھا نہیں تھی، اور اس ٹائم میں ہم پراکرتک بارش پر نربھر تھے، تو وہ یہ کہتے تھے کسان اس پر نربھر تھا، کالی میگا پانی دو، تو اس لیے وہ پانی پر نربھر تھے، جس کے کارن سے ہماری کೃಷಿ کی اتپادک क्षमता نہیں تھی۔ لیک آف ٹیکنالوجی، ہمیں تکنیکی کی کمی تھی، ہم لوگ مطلب ٹریکٹر سے کام کرنے نہ کرتے تھے، ٹریکٹر سے کام نہ کرنے کے کارن ہماری ٹیکنالوجی میں بھی ہم پیچھے تھے، اپنے ہاتھ سے ورک کرتے تھے، اور جس کارن سے ہم اتپادکتا میں بہت پیچھے تھے۔ نیگلیجبل یوزز آف فرٹیلائزر، ہم ہم ارورکوں کا پریوگ بالکل بھی نہیں کرتے تھے، ارورکوں کا پریوگ نہ کرنے کے کارن ہی ہماری اتپادکتا میں ہم پیچھے تھے۔
अगर जब तक हम मतलब अपने खेत में अच्छा उत्पादन करने के लिए अच्छा उत्पादन को पैदा करने के लिए हम उसको मतलब करना चाहिए, फर्टिलाइजर का प्रयोग करना चाहिए जो नहीं करते थे। हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी हमारी जो थी, मतलब बहुत अनिश्चितता थी। अगर हम जब टेक्नोलॉजी प्रयोग करते इसी 10 kg और दूसरा जो टेक्नोलॉजी को उसमें 100 kg उगाता था, ये हम इसमें बहुत पीछे थे।